سورۃ قاف کی آیت نمبر 17۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اذ يتلقى المتلقيان، جب حاصل کریں گے اس کو دو حاصل کرنے والے، عن الیمین و عن الشمال، دائیں سے اور بائیں سے، قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدی، نہیں بولتا وہ کوئی بھی بول زبان سے مگر اس کے لیے رقیب عتید، ایک نگہبان ہے گھات لگائے ہوئے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کو سچ کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس کو تو ٹالتا رہتا تھا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا۔ وہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ایک تو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ میں خود ہر چیز کو جانتا ہوں۔ عمل تو بعد میں ہوتا ہے، دل میں خیال و وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ دوسرا، ایک نظام بھی اللہ پاک نے بنایا، اس نظام کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا۔ فرمایا اذ یتلقى المتلقیان، جب بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، زبان سے ہو، جسم سے ہو، ہاتھ پاؤں سے ہو، آنکھوں کے اشاروں سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، تو دو ایسے اللہ پاک نے اس کے ساتھ اپنے گویا کہ نمائندے بٹھا دیے کہ جو اس کی ہر بات کو وصول کرتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، جن کو سورۃ الانفطار میں کہا گیا، لکھنے والے دو باعزت، یہاں بھی بتایا کہ ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دو فرشتے مقرر کیے، ایک اس کے دائیں طرف دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، اور دائیں والا اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں والا اس کی برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں بتایا اللہ رب العالمین نے کہ جو بھی لفظ یہ زبان سے نکالتا ہے، جو بولتا ہے، وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، اس کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف قضاء حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت، ہم بستری کے وقت جب بندہ کپڑے اتارتا ہے، اس وقت یہ فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت اس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے، ہر وقت جڑے ہوئے۔ اور اس وقت میں بھی یہ نہیں کہ انسان کہے کہ چلو اب میں اس حالت میں گناہ کر لوں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔
روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ علیحدہ ہو کر بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت اس نے کیا کیا۔ وہ گناہ کا کام ہو تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، نیکی کا کام ہو تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور فرمائے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی نقش نگاری فرشتے نہیں کر سکتے، وہ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم ایسے ہی عمل لکھ لو، اس کی نقش نگاری میں خود کر لوں گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی بندے نے پڑھا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ الفاظ پڑھے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے عرض کرنے لگے رب بارگاہ خداوندی میں، اللہ پاک اس کا ہم کیا اجر لکھیں؟ تو بہت بڑا کلمہ اس نے کہہ دیا، آپ کی اتنی تعریف بیان کر دی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کتنا اجر اس کا لکھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس اس کلمے کو ایسے ہی لکھ دو، اس کا اجر میں اپنے بندوں کو خود عطا کر دوں۔ گویا زبان سے، عمل سے، فعل سے جو بھی حرکت بندہ کرتا ہے، یہ دو نمائندے ہر وقت ساتھ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھیں، اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے اللہ، کہ اللہ پاک نے امین اور نگران دائیں طرف والے کو بنایا، بائیں طرف والا اس کا ماتحت ہے۔ اب جب نیکی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ افسر ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ امین ہے، نگران ہے، دائیں والا، تو یہ تو فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے، کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو بائیں والا چونکہ ماتحت ہوتا ہے تو وہ اپنے افسر سے، اپنے امین اور نگران سے، دائیں والے سے پوچھتا ہے کہ سر اجازت ہو تو لکھ لو، اور وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں لکھنا، ابھی ٹھہر دو، صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں۔ کتنی کریمی اللہ کی۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان ہے ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر لے، اس کے بعد فوراً کوئی اچھا عمل کر لے، نیک عمل کر لے۔ بعض روایات میں کہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کے اثرات کو مٹا دیتا ہے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً کوئی صدقہ کر دو، توبہ کے نفل پڑھ لو اگر نفل کا ٹائم ہے، اور اسی طرح دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب فوراً انسان گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اتنا کریم و رحیم ہے کہ کاغذوں میں آنا ہی نہیں دیتا۔ گناہ اس کا آئے گا جو بے پرواہ ہو کے گناہ کرے گا، کچھ نہیں ہوندا جی، کچھ نہیں ہوندا۔ جب یہ اس انداز سے گناہ کرے گا تو پھر وہ لسٹوں میں چڑھ جائے گا، گناہ جو ہے وہ کاغذوں میں اور لسٹ میں آ جائے گا۔ اور پھر یہی جو لسٹیں ہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہ ہم الزمناہ طائرہ فی عنقی، ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے۔ اللہ پاک ہر انسان کے جو بھی فائل ہوگی، جو بھی اس کی لسٹ تیار ہوگی، اب بندہ کہے جی بہت بڑے بڑے دفتر ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھیں ایک معمولی سی ڈیوائس ہوتی ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، کتنے بڑے بڑے اس کے اندر ویڈیوز، آڈیوز وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنی محدود عقل سے معمولی سے کارڈ کے اندر وہ ایک بڑی لمبی چوڑی دنیا سما سکتا ہے، تو انسانوں کے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ پاک ایک چھوٹے سی چپ کے اندر سمو دیں گے، اور پھر فرمایا کہ ہم اس کو اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اور ہم اس کے کہیں گے اقرأ کتابک، یہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر کے دیکھ، خود فیصلہ کر کے تیرے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے،
علماء نے لکھا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ ان جگہوں کو بھی بھلا دیتے ہیں جہاں پہ گناہ کیا ہوتا ہے، تاکہ کوئی میرے بندے کے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ یہ ہاتھ پاؤں فرمایا یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ ان ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دے گا کہ کیا کیا گیا تھا ہمارے ساتھ، پھر کوئی گواہ بندے کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ یاد رکھے جو بھی بات فرمائے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی انسان زبان سے نکالتا ہے اس کا ایک نگران ہے جو گھات لگا کے بیٹھے، ہر وقت ٹو میں بیٹھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی روشنی میں فرماتے کہ یہ کرامن کاتبین ہر اچھی بری بات لکھتے، چاہے اس کا ثواب ہو، سزا ہو یا نہ ہو، ہر بات لکھتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یوں ہے کہ صرف وہ باتیں لکھتے ہیں جن کا ثواب ہونا ہوتا ہے یا جن کی پکڑ ہونی ہوتی ہے، باقی باتیں نہیں لکھتے۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو الفاظ قرآن کریم سے سمجھ آتی ہے کہ ہر بات لکھی جاتی۔ ما یلفظ من قول، اللہ پاک نے فرمایا جو لفظ بھی بندہ زبان سے نکالتا ہے ہر لفظ کے لیے رقیب عتید، ایک نگران گھات لگا کے بیٹھا ہے، نشانے پہ بیٹھا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت یوں ہے کہ فرشتے لکھتے تو ہر بات ہے، ہر بات لکھتے ہیں، پھر جب جمعرات کو اور سوموار کو اللہ کے حضور پیشی ہوتی ہے اعمال کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کہ بارگاہ خداوندی میں اعمال کی پیشی ہوگی اور میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ فرمایا اس دن جب اعمال پیش کرتے ہیں فرشتے تو پھر کانٹ چھانٹ لیتے ہیں، جس عمل یا جس فعل پہ ثواب ملنا ہوتا ہے یا سزا ملنی ہوتی ہے وہ رکھ لیتے ہیں، باقی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے موبائل وغیرہ میں جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو رکھ لیتے ہیں، اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ سپیس اور ملتی رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو اللہ کا نظام ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کا نظام بڑا ہی پرفیکٹ نظام ہے۔ یہ تو صرف ایک فہم کو قریب کرنے کے لیے، اپنے دل دماغ میں بٹھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ عرض کر دی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، یہ نظام تو فیل ہو سکتا ہے، یہ نظام تو غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بات لکھتے ہیں، پھر اس میں جس بات پہ جزا و سزا ہونی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، باقی حذف ہو جاتی ہے۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، سورۃ رعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو چاہے اللہ باقی رکھتا ہے، جس کو چاہے اللہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اعمال قابل جزا یا قابل سزا ہوتے ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں اور باقی اعمال کو وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس انداز سے انسان سے ساری تیری فائل تیار ہو رہی، پھر ایک وقت آئے گا کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی آئے گی اور یہ حق ہے، سچ ہے۔ سکرہ کہتے ہیں موت سے پہلے جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، جو غشی کسی کیفیت، بے ہوشی کسی کیفیت ہوتی ہے، اس کو سکرہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی وفات شریفہ کا وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک پیالے میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اس پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈالتے
ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے چہرے مبارک پہ پھیر لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی کلمہ پڑھتے اور ساتھ فرماتے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کی موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب انسان نیکوکار ہوتا ہے تو سامنے جنت کے مناظر ہوتے، تو جنت کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ موت کی سختیاں محسوس ہی نہیں ہوتی، ورنہ ہر ایک پہ موت کی سختی آتی ہے، ہر ایک پہ موت کی سختی۔ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور پھر اس آخری وقت میں اللہ پاک ہمارے زبانوں پہ کلمہ شہادت کو جاری فرما دے، اچھے اور نیک عمل میں موت آئے۔ بہرحال یہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا اور بڑی شدید تکلیف میں تھے، تو حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہے، انہوں نے کوئی شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، جسم پہ بڑی شدت طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اس شعر کی کیا ضرورت تھی پڑھنے کی، یوں ہی کہہ دیتی جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ شعر کی بجائے اس کلام میں بھی اللہ نے یہی بتایا، موت کی بڑی سختیاں اور بڑی شدتیں ہیں، اور یہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہ ہے وہ جس کو تو ٹالا کرتا تھا۔ تحید کا معنی بدکنا، بھاگنا، جس سے تو بھاگتا تھا کہ موت نہ آئے۔ موت کا ذکر سن کر ہی تو دل تمہارا بدک جاتا تھا کہ یار یہ نہ کرو، کوئی اور تذکرہ کرو۔ آج اللہ معاف کرے ہم پھوڑی پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی جینے کی باتیں کرتے ہیں، موت کی باتیں نہیں کرتے۔ حالانکہ موت کو ہمیں کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ موت کی یاد دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد یہ دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔ اور فرمایا جو روزانہ 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اور یوں پڑھتے ہوئے یاد کرتا ہے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، فرمایا یہ بستر پہ بھی مرے گا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت کسی بات پہ بڑا زور سے ہنس رہے، تو آپ نے ان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا بھئی جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھو تو میں جو حالت تمہاری نظر آ رہی یہ نہ نظر آئے، پھر تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ پھر آپ نے موت کے ہی مناظر کو بیان فرمایا۔ تو گویا موت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کا زنگ اور میل دور کر کے اس کو آخرت کی یاد دلاتی۔ پھر موت کے بعد کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت